آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز تو اللہ معاف کر سکتا ہے، میں نہیں بھی پڑھوں گا تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، یا میری تو جاب بہت ٹف ہے، یا میری روٹین بہت مشکل ہے، جاب پر جانا بھی ایک عبادت ہے تو نماز رہنے دیتے ہیں۔ غلط۔ بے شک اللہ نماز معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کتنی امپورٹنس دی ہے۔ اگر نماز پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے دوران کبھی نماز نہ پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر اس کے باوجود بھی نہ کر سکو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اتنی زیادہ سختی ہے نماز کو لے کر، صرف کچھ ہی کنڈیشن ہیں جہاں پر ہم نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا کہیں کہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہمیں وضو کرنے کے لیے پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں، نماز تب بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سورہ نساء میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران بھی نماز پڑھتے تھے؟ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے یا نماز ابھی معاف ہے، ایسا نہیں انہوں نے فرمایا، بلکہ انہوں نے نماز پڑھی۔ انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو انہیں کور دینے کو کہا جب وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور باقی جو ساتھی تھے انہوں نے بعد میں نماز ادا کی۔ اب آپ کا نماز نہ پڑھنے کا کیا بہانہ ہے؟ عورتوں کے لیے مینسز کے دوران نماز سکپ کرنا جائز ہے، لیکن جو نماز انہوں نے سکپ کی ہوگی وہ بعد میں کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں۔ اس کا ریفرنس صحیح بخاری حدیث نمبر 306 ہے۔ پوبرٹی ہٹ ہونے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک بچہ نماز سکپ کر سکتا ہے، اور اس کا ریفرنس حدیث نمبر 4403 ہے۔ اور اگر آپ سو رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کو نہیں پتا، اوبویسلی کیونکہ آپ اپنی کانشیسنس میں نہیں ہیں، تو جب آپ اٹھ جائیں تو اٹھتے ساتھ ہی نماز ادا کر لیں، یہ بھی اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں بچوں کو نماز کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے، لیکن اس پہ فرض پیوبرٹی ہٹ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ سفر کرتے ہوئے نماز کو کم کر کے پڑھا جا سکتا ہے، یہ اللہ نے قرآن سورہ نساء 101 میں فرمایا۔